انسان کے مرنے کے بعد اس کا تعلق اس ظاہری دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، بلکہ اس کا تعلق ایک اور عالم سے جڑ جاتا ہے جس کو عالم برزخ اور عرف عام میں عالم قبر بھی کہتے ہیں۔ اور قبر سے مراد صرف مٹی کا گڑھا نہیں ہوتا، بلکہ انسان کا جسم مرنے کے بعد جہاں چلا جائے وہی اس کی قبر ہے۔ اور اسی مناسبت سے عموماً عالم برزخ کے عذاب کو عذاب قبر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مردہ دنیاوی عالم میں نہیں ہوتا، بلکہ اس دوسرے عالم میں ہوتا ہے، اور اس دوسرے عالم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے عام انسانوں سے مخفی رکھا ہوا ہے، اور اس پر اچھا یا برا جو کچھ ہوتا ہے اس کا اس دنیا میں مشاہدہ عام طور پر نہیں ہوتا۔ مردہ ہمارے سامنے ہوتا ہے اور اس پر عذاب یا راحت کا جو معاملہ ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود یہ معاملہ عالم برزخ کا ہے، اس لیے ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے اور نہ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے نہ دیکھنے یا محسوس نہ کرنے سے یہ لازم نہیں کہ مردے کو تکلیف یا راحت محسوس نہیں ہو رہی، بلکہ اسے راحت اور تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہم سے مخفی رکھا ہے تاکہ ایمان بالغیب باقی رہنے کی بدولت انسان اجر و ثواب کا مستحق بھی ہو اور اس کی آزمائش بھی ہو۔ حدیث پاک میں ہے کہ قبر میں جو عذاب دیا جاتا ہے، انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوقات اسے محسوس کرتی ہے۔ چونکہ انسان اور جنات مکلف ہیں، اس لیے انہیں یہ دکھایا نہیں جاتا۔ آزمائش اور انسان کا اپنا اختیار مکمل باقی رہے اور اپنے اختیار سے اچھی یا بری راہ منتخب کرنے کی صورت میں اجر و ثواب اور سزا کا مستحق بنے۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ جب انسان سوتا ہے اور وہ بیداری سے سونے کے عالم کو پہنچ جاتا ہے، اور اسی طرح دوسرے عالم میں جب وہ سو کر اس عالم میں پہنچتا ہے، وہ خواب کے اندر کبھی اچھی اور دل خوش کرنے والی اور کبھی اذیت ناک تکلیف دہ امور کا مشاہدہ کرتا ہے، اور اس عالم میں دوسروں سے سنتا اور گفتگو کرتا ہے، کبھی دوڑتا ہے، مارتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اور اسی کے پاس بیٹھے ہوئے افراد کو جو عالم میں دنیا میں جو ہوتے ہیں اسے دوسرے عالم کی کوئی خبر نہیں ہوتی، اور بعض اوقات اس کی بتائی ہوئی ہر باتیں سچ اور حق ظاہر ہوتی ہیں، اور اس سے بڑھ کر بعض اوقات خواب میں محسوس کی گئی جسمانی، مالی یا روحانی تکلیف حقیقت میں بھی لاحق ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات خواب میں حاصل ہونے والی راحت اور بیداری میں بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس مثال سے عالم برزخ اور عالم دنیا کا فرق ظاہر ہو جاتا ہے، اور اس عالم کی بہت سی باتوں کے مشاہدے میں نہ آنے کی بات قریب الفہم ہو جاتی ہے، ورنہ وہاں کے احوال کو اس دنیا میں رہتے ہوئے دیکھنا اور سمجھنا یہ مشکل ہے۔ حاصل یہ ہے کہ مردہ ہمارے درمیان رہتے ہوئے بھی دوسرے عالم میں ہے، جیسے سونے والا ہمارے درمیان ہوتے ہوئے بھی دوسرے عالم میں ہوتا ہے، اور جس طرح بہت سی اچھی بری باتیں محسوس کرتا ہے، اٹھتا ہے، بھاگتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اور اس کی ان حرکات کو پاس بیٹھے ہوئے لوگ بھی محسوس نہیں کر سکتے، اسی طرح عالم برزخ میں گزرنے والے حالات کا علم مردہ تو محسوس کرتا ہے، مگر اس عالم دنیا کے لوگ محسوس نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں مردے کو دفن کرنے والے جب لوٹتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے، اور منکر نکیر اس سے حساب لینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اگر ہندو اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں یا مسلمان قبر میں مٹی مٹی ہو جاتا ہے، تو بھی جسم کا جل جانا اور مٹی مٹی ہو جانا راحت اور عذاب کے لیے مانے نہیں، کیونکہ روح کا انسان کی جسم اور جسم کے اجزاء سے جو تعلق ہے وہ موت کے بعد بھی باقی رہتا ہے، تاہم موت کے پردے کے پیچھے چھپ جاتا ہے جسے زندہ لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ پھر انسانی جسم کے ذرات جہاں بھی ہوں، روح سے ان کے تعلق کی وجہ سے روح اور جسم دونوں ہی عذاب کی تکلیف یا انعام کی راحت محسوس کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ عذاب قبر قرآن کی بہت سی آیات اور احادیث نبوی سے ثابت ہے،
اور اس سلسلے میں اتنی حدیثیں آئی ہیں کہ محدثین نے ان کو متواتر قرار دیا ہے، اور اہل اسلام کا شروع دور سے یہ متفقہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ قبر میں نیکوں کو ثواب اور بروں کو عذاب ہوتا ہے، اور اسی طرح یہ عقیدہ در حقیقت عقیدہ آخرت کی تکمیل ہے جو اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محمد و آل محمد سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔